أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر جو پیچھے حق کو چھپانے والے تھے، جو حق کو ظاہر نہیں کرتے تھے، اہل کتاب میں سے لوگوں کو بتاتے نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کے بارے میں حق بیان نہیں کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، کتمان کرتے تھے، لوگوں کے حقوق پامال کرتے تھے تاکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے نہ بن جائیں۔ ان میں سے جو لوگ، اہل کتاب میں سے جو لوگ ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے توبہ کی، الا الذین تابوا، یہاں اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے، اور پھر اس کے بعد جو کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا اعلان کیا ہے، آخر میں پھر اس کا ذکر ہے۔ تو شروع میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ حق کو چھپانے والے ہیں، مسائل اور حقائق کا کتمان کرتے ہیں، وہ بڑے ظالم ہیں، بہت بڑے ظالم ہیں۔ اس سے بڑھ کر کوئی ظلم کرنے والا نہیں ہے جو حق کو چھپا کر ان کے سامنے جو ہے وہ باطل کو رکھے اور باطل کی خود بھی پیروی کرے اور دوسروں کو بھی کرائے، سوائے ان لوگوں کے الا الذین تابوا واصلحوا، سوائے وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، جنہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لی، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے اور اللہ سے توبہ کر لی۔ غیر مسلم ہے، اس کی توبہ کیا ہے؟ ایمان لانا ہے۔ غیر مسلم کی توبہ ایمان لانا ہے۔ اگر وہ ایمان لے کر آئے گا تو یہی اس کی توبہ سمجھی جائے گی، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ وہ ایمان لے کر آئے گا، توبہ سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایمان لانا، اسلام کو قبول کرنا ہی اس کے سارے کے سارے گناہوں کو مٹا دے گا، ختم کر دے گا، مٹا دے گا، ختم کر دے گا۔ الا الذین تابوا، غیر مسلموں کی توبہ ایمان لانا ہے، اور جو ایمان والے ہیں وہ اگر اس طرح کریں، وہ اگر اس طرح کرے، شرک کے اندر مبتلا ہو جائے اور خود بھی شرکیہ کلمات کہیں، خود بھی شرک کے اندر مبتلا رہیں، اور لوگوں کو بھی بجائے اس کے کہ قرآن و حدیث سے حق بیان کریں، ان کو شرک کی طرف لے کر آئیں، بدعات کی طرف لے کر آئیں، گمراہیوں کی طرف لے کر آئیں، اور ان کو کہیں کہ بس سب کچھ تمہارا یہی ہے، جیسا کہ آج کل ہمارے ہاں چل بھی رہا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے پیر ہمارے سب کچھ ہیں اور ہمیں جنت میں بھی لے کر چلے جائیں گے، ہمیں سب کچھ کرا دیں گے، نماز پڑھنی ہے پڑھو، نہیں پڑھنی ہے نہ پڑھو، کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ رکھنا ہے رکھو، نہیں رکھتے نہ رکھو، کوئی فرق نہیں پڑتا، جس طرح چاہو دنیا کے اندر اپنی زندگی گزار لو۔ ان کا یہ کہنا ہے، میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں نے اپنے کانوں سے یہ الفاظ سنے ہوئے ہیں، میں نے اپنے کانوں سے یہ الفاظ سنے ہوئے ہیں، قبر کے عذاب تک کے منکر ہیں، کلمہ پڑھنے والے مسلمان، ہمارے مسلمان۔ تو ان کی توبہ کیا ہے؟ ان کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا ہے، سچے دل کے ساتھ توبہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور آنسوؤں کو بہانا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا ہے، معافی مانگنی ہے کہ اے میرے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے نافرمانی ہو گئی، میں شرک کے اندر مبتلا ہو گیا، بدعات اور خرافات نے مجھے گھیر لیا، مجھے سیدھے راستے پر لانے والا بھی تو ہی ہے، تو نے ہی مجھے سیدھے راستے پر لے کر
کرانا ہے۔ یا اللہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، یا اللہ تو مجھے راہ راست دکھا دے، مجھے ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ان کی توبہ یہ ہے وَأَصْلِحُوا، اور صرف توبہ ہی نہیں، وَأَصْلِحُوا، اپنے اعمال کو بھی درست کرنا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے نا کہ کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، شرابیں بھی چل رہی ہوں، باقی فحاشی بھی عروج پر ہو، سارے کے سارے گناہ سودی لین دین ہو، اور سارے کے سارے باقی جتنے بھی خرافات پائے جاتے ہیں بدعات، وہ ساری کے ساری موجود ہوں۔ نہ ہم نے کبھی مسجد کا رخ کیا ہو، نہ کبھی روزہ رکھا ہو، نہ اللہ کا پتہ ہو، نہ اللہ کے رسول کا پتہ ہو، ایسا نہیں، بلکہ کیا فرمایا وَأَصْلِحُوا، اور کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، اپنے اعمال کو درست کر لیا۔ اور جنہوں نے توبہ کی اور اپنے اعمال کو درست کر لیا، اعمال سے مراد اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والے بن گئے۔ اللہ کا بتایا ہوا طریقہ کون سا ہے؟ ہم سب سے سنتے ہیں کہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے والے بن جاؤ، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جاؤ۔ اللہ کا طریقہ ہے کیا؟ اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہے کیا؟ اللہ کا بتایا ہوا طریقہ یہی قرآن ہے، یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے۔ اللہ کا بتایا ہوا طریقہ یہ قرآن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے، یہ اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ اس کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جاؤ، جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، خیانت نہ کرو، کسی کو دھوکہ نہ دو، کسی کو دھوکہ نہ دو، کسی کی حق تلفی نہ کرو، یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، اور حق کو واضح کر کے کھول کر بیان کرنے والے بن گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سارے کے سارے لوگوں کے لیے کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، میں ایسے لوگوں کی پھر توبہ قبول کر لوں گا۔ یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے، یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے، چاہے کسی سے کتنے ہی گناہ سرزد کیوں نہ ہو جائیں، سچے دل کے ساتھ اگر وہ بارگاہ الہی میں توبہ کرتے ہیں، سچے دل کے ساتھ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، تو میرا اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتے، سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتے۔ فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور یہ معاف کرنے والی صفت میرے اللہ ہی کی ہے۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے میں ہی ہوں جو تمہاری توبہ کو قبول کرنے والا ہوں اور تمہارے اوپر رحم کرنے والا ہوں۔ یہ مطلب کہ رحمت جیسی صفت کو بھی میرے اللہ نے توبہ کے ساتھ جوڑ دیا کہ توبہ کر لو، میری رحمت تمہیں خود بخود لپیٹ میں لے لے گی، میری رحمت تمہارے اوپر خود بخود برسنا شروع ہو جائے گی، صرف تم توبہ کرنے والے بن جاؤ، توبہ کرنے والے بن جاؤ۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں ہی وہ مر گئے، کفروا وهم کفار، اس حال میں کہ وہ کفر کی حالت میں ہی تھے، توبہ نہیں کی، ایمان نہیں لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزمان نہیں مانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانا، اللہ کا نبی نہیں مانا، توبہ نہیں کی اسلام لانے کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے اوپر اولئک علیہم لعنت اللہ، اللہ کی لعنت بھی برستی ہے، ملائکہ کی لعنت بھی برستی ہے، اور سارے کے سارے لوگوں کی لعنتیں بھی ان جیسوں کے اوپر برستی رہتی ہیں۔ اور لعنت سے مراد میں نے پہلے بھی بتایا کہ اللہ کی رحمت سے دوری ہے، اور اللہ کی رحمت سے دوری جہنم کا عذاب ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ خالدین فیہا، اس لعنت میں اگر لفظی ترجمہ پچھلے کے ساتھ ملایا جائے تو بھی ٹھیک ہے کہ اللہ کی اس لعنت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور اگر اس سے مراد جہنم لیا جائے، عذاب لیا جائے، رحمت سے دوری لی جائے تو بھی وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ انہوں نے توبہ نہیں کی، لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب کو مخفف نہیں کیا جائے گا، کم نہیں کیا جائے گا، تخفیف نہیں لائی جائے گی عذاب کے اندر، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کو کسی قسم کی کوئی مہلت دی جائے گی، کسی قسم کی کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ تو اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق
توفیق عطا فرمائے، توبہ کر کے راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہدایت کا راستہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی صحت یابی والی زندگی دے، ہمارے پیاروں کو بھی صحت یابی والی زندگی دے۔ اللہ تعالیٰ آزمائش سے میری اور میرے پیاروں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ محتاجی اور معذوری سے حفاظت فرمائے، دنیاوی اور اخروی ذلت اور رسوائی سے اللہ کی ذات ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔